بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ پیارے بھائیوں، تفسیر مجموع البیان میں فرعون اور اس کے لشکر کی دریائے نیل میں غرقابی کا قصہ ابن عباس سے اس طرح منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوئی کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر یہاں سے ہجرت کر جاؤ، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت روانہ ہوئے تو فرعون نے 10 لاکھ سواروں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا اور حضرت موسیٰ کے ہمراہیوں کی تعداد 6,20,000 تھی۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر پانی کے کنارے پہنچے۔ جب پلٹ کر دیکھا تو فرعون کے گھوڑوں کا غبار نظر آیا۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ سے کہنے لگے، اے موسیٰ، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم مبتلا مصیبت رہے اور تیرے آ جانے کے بعد بھی وہی معاملہ ہے، سامنے پانی ہے، پیچھے فرعون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے امید ہے کہ خدا تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تم کو زمین کی حکومت عطا کرے گا۔ حضرت یوشع بن نون نے عرض کیا کہ اب کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ پانی پر عصا ماروں، اور خدا نے دریا کو وحی کی تھی کہ وہ موسیٰ کے عصا مارنے سے اس کی اطاعت کرے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی پر عصا مارا تو وہ شک ہو گیا اور اس میں 12 راستے پیدا ہو گئے، اور بنی اسرائیل کے ہر قبیلہ کے لیے الگ الگ راستہ تھا۔ پس وہ کہنے لگے کہ ابھی راستوں میں تیری زیادہ ہے، یعنی کیچڑ ہے، ہم ایسے راستے سے نہیں چلتے، اس لیے خدا نے باد صبا کو بھیج کر راستے خشک کر دیے۔ جب داخل ہوئے تو کہنے لگے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، نہ معلوم ان کا حال کیا ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ان کے حالات کی شکایت کی، پس وحی نازل ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا سے دائیں بائیں اشارہ کیا، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویسا ہی کیا تو پانی کی بلند دیواروں میں ہر دو اطراف سے دروازے پیدا ہو گئے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ جب فرعون ساحل آب پر پہنچا تو اس کا مشکی گھوڑا پانی میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، یعنی کہ وہ گھبرایا داخل ہونے سے۔ پس جبرائیل علیہ السلام بصورت بشر ایک مادی گھوڑی پر سوار ہو کر فرعون کے گھوڑے کے آگے ہو گئے اور پانی میں داخل ہوئے تو فرعون کا گھوڑا بھی پیچھے داخل ہو گیا۔ اس کے بعد فرعون کا لشکر بھی داخل ہونا شروع ہو گیا۔ جب بنی اسرائیل سب کے سب پار ہو گئے اور لشکر فرعون سب کا سب داخل آب ہو گیا تو بحکم خدا پانی آپس میں مل گیا اور لشکر فرعون غرق ہو گیا۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، حضرت امام حسن عسکری سے مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بما بنی اسرائیل جب ساحل آب پر پہنچے تو وحی ہوئی کہ اے موسیٰ، بنی اسرائیل سے کہو کہ میری توحید کا اقرار تازہ کریں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل سے اقرار کریں اور ان کے بھائی حضرت علی اور ان کی آل پاک کی ولایت کو تازہ کریں، اور پھر اس پانی کو عبور کرنے کے لیے ان کا واسطہ دے کر مجھ سے دعا مانگے، میں اس پانی کی سطح کو مثل زمین کے کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے جب ان کو اللہ کا یہ پیغام، یہ حکم سنایا تو کہنے لگے، ایسی بات ہم نہیں مانتے، ہم نے موت کے ڈر سے تو فرعون سے فرار کیا ہے، اور تو ان کلمات کے ذریعے ہمیں اس گہرے پانی میں داخل کرتا ہے جس کا نتیجہ معلوم نہیں کیا ہوگا۔ کالب بن یحییٰ گھوڑے پر سوار تھا اور اس جگہ سے پانی کی چوڑائی 12 میل تھی، اور عرض کرنے لگا، یا نبی اللہ کا کیا حکم ہے کہ ہم یہ کلمات زبان پر جاری کر کے پانی میں داخل ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر عرض کی، کیا آپ کی اجازت بھی ہے موسیٰ؟ تو آپ نے فرمایا جی۔ بس اس نے توحید خدا اور نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ولایت علی مرتضیٰ اور ان کی آل طہار کا عہد تازہ کر کے دعا مانگی کہ میرے اللہ، ان کی وسیلہ سے مجھے اس پانی کے عبور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ کہہ کر گھوڑے کو پانی میں داخل کیا اور ایڑ لگائی، پس پانی کی سطح زمین کی مانند ہوگی۔ اس کنارے تک پہنچ کر پھر واپس آیا اور بنی اسرائیل سے خطاب کر کے کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور حضرت موسیٰ کی بات مانو، کیونکہ یہ دعا ابواب جنت کی کنجیاں ہیں اور درائے جہنم کے بند کرنے کا ذریعہ ہیں، طلب رزق کا وسیلہ اور رضائے خالق کا سبب ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم تو زمین پر ہی چلیں گے، اور بس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ محمد آل محمد کو وسیلہ قرار دے کر دعا مانگو اور اس پانی پر اپنا عصا مارو۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو پانی شک ہوا
اور زمین زائر ہوگی۔ وہ کہنے لگے کہ کیچڑ سے ہم عبور نہ کریں گے، کیونکہ جب تک زمین پوری طرح خشک نہ ہو ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں اس میں دھنس نہ جائیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، حضرت محمد کے وسیلہ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے باد صبا کو بھیج کر زمین کو خشک کر دیا۔ وہ کہنے لگے ہم 12 قبیلے ہیں، ایک رستہ سے کیسے گزریں گے جبکہ ہر قبیلہ پہلے گزرنے کا خواہشمند ہوگا اور ان میں جھگڑا ہو جائے گا، لہٰذا ہمارے لیے جدا جدا راستے ہونے چاہیے۔ پس بحکم خدا حضرت موسیٰ نے 12 جگہ پر بذریعہ عصا پانی میں راستے پیدا کیے اور ہر بار محمد و آل محمد کو وسیلہ قرار دیتے رہے، اور بذریعہ باد صبا بطریق سابق سب خشک بھی ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک دوسرے کا علم کیسے ہوگا، وہ تو نظر نہ آئیں گے۔ تو حضرت موسیٰ نے محمد اور آل محمد کے وسیلہ سے دعا مانگی اور عصا کا دائیں بائیں اشارہ کیا، جس سے پانی کی دیواروں میں دروازے پیدا ہو گئے اور وہ ایک دوسرے کو آسانی سے دیکھنے لگے۔ مجموع البیان میں ہے، اس کی روایت ہے کہ جب فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گئے اور بنی اسرائیل واپس مصر میں آباد ہو گئے تو خداوند کریم کا وعدہ ہوا کہ میں تورات و شریعت عطا کروں گا۔ پس حضرت موسیٰ اپنے بھائی کو اپنا قائم مقام مقرر کر کے کوہ طور پر گئے اور 40 دن تک وہاں پہ رہے۔ یہ مہینے ذوالقعدہ اور ذی الحج کے تھے۔ اسی اثنا میں سامری، جس کا نام میخا یا موسیٰ بتلایا گیا ہے، جو دراصل گو پرست قوم سے تھا اور بنی اسرائیل میں ظاہری صورت میں مسلمان کہلاتا تھا، اس نے فریب کیا اور وہ اس طرح کے قبطیوں کے جو زیورات بنی اسرائیل کے پاس تھے، حضرت ہارون نے ان کو بائیں پھینکنے کا حکم دیا، چنانچہ اس نے آگ جلوائی اور ان تمام زیورات کو اس میں ڈالنے کا حکم دیا۔ سامری نے جبرائیل کے گھوڑے کے قدم کے نشانات سے مٹی اٹھا کر اپنے پاس محفوظ کی ہوئی تھی، اپنی مٹھی میں لے کر آگ کے قریب آیا اور اس مٹی کو آگ میں ڈال کر ایک گوشالہ بنا ڈالا، اور بنی اسرائیل سے کہنے لگا کہ تمہارا خدا یہی ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل اس کی بات مان کر اس کی پوجا کرنے لگ گئے۔ خداوند ان آیات میں ان کے دشمن فرعون کی ہلاکت اور ان کی نجات، پھر ان کی گوشالہ پرستی کی شرارت اور توبہ کی مقبولیت اور معافی کا ذکر فرما رہا ہے، تاکہ ان احسانات کا احساس کر کے اپنے محسن حقیقی کا حق کا شکر ادا کریں۔